السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ امت کے اکابرین کے سامنے ہم یہاں ان کے مواعظ حسنہ اور ملفوظات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس میں مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ مدرسہ عربیہ تجوید القرآن اس بافیض ادارے سے کئی طلبہ اس سے پہلے بھی تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور اب بھی کئی طلبہ کی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ اسلام، وہ مذہب جو عرب اور عجم کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا، گورے اور کالے کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا، اور ایک ہی صف میں محمود و ایاز کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ درس دینے کے لیے آیا۔ لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر موجودہ دجالی فتنوں کے دور میں ایسے بافیض اداروں کی اور ایسے اکابرین کی مزید امت کو ضرورت ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود روکھا سوکھا کھائیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ کپڑے بالکل نہ پہنے، کھانا بالکل نہ کھائیں۔ آپ 3 وقت کھانے کے بجائے 2 وقت کھائیں، 1 وقت کھائیں۔ ہزاروں روپے کے کپڑے پہننے کے بجائے سادے سیدھے کپڑے پہنے، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دے۔ آپ کی ایک نسل کو آپ سنوارے، آپ کی ایک نسل آپ کے 7 نسلوں کو سنوارے گی۔ اور پھر فرشتے نوری مخلوق تھے، کئی سالوں سے وہ عابد اور زاہد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کرے، لیکن فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کا امتی یہ تنخواہ کے لیے اور پوسٹ کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ حضور علیہ السلام کا حکم سمجھ کر اچھے اور برے کی تمیز تہذیب کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیں، ایسے مدارس کا انتخاب فرمائیں۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھیوں میں کئی ساتھی ہیں، کوئی امریکہ میں امامت کر رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے علاقے میں بڑے بڑے ادارے جات قائم کیے ہیں، لیکن یہ ایسے ساتھی ہیں، سامنے کہنا مبالغہ ہوگا، لیکن کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے۔ ہم کام کرنے والوں کے اخلاق کو دیکھیں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں، ان کے فیض کو دیکھیں، عوام کو کیا کام فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم کو ایک تیر دامن گیر، یعنی تصوف میں ایک مقولہ ہے کہ جب مرید شیخ کا بن کر رہتا ہے تو پھر وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ انہوں نے مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم کو شروع سے اپنا سرپرست مانا۔ آج ان کی سرپرستی رہنمائی کی برکت سے ہے کہ مشورہ لینے والا بھی ترقی پر ہے، مشورہ دینے والا بھی ترقی پر ہے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ مولانا غیاث صاحب یہ جرأت کا نام ہے، ہمت کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے، امت کے لیے تڑپنے کا نام ہے۔ وہی صفات و نخوش اللہ تبارک و تعالی نے مولانا نذیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم میں چھوڑا ہے۔ آپ کے امت کے تڑپنے کی برکت سے وقت کے اکابرین پر کی نگاہیں مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم پر پڑی، تو آپ کو ابھی سبیل الرشاد جو بہت بڑا ادارہ ہے بنگلور میں، آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا رکن عاملہ منتخب کیا گیا۔ مولانا نذیر صاحب کی خدمات دیکھ کر ہمیں یہ
اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی اصلاح معاشرہ کرناٹک کے کنوینس بنیں گے مسلم پرسنل لا بورڈ کے. تو بہرحال یہ جلسے کے لقاءات پر بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بے ایک وقت اکابر امت کو آپ نے اس اسٹیج پر جمع کیا اور ان مبارک چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا. غیاث صاحب دیکھنے میں سادی سیدھی شخصیت ہے, ہزاروں کتابوں کے مصنف ہے. ان کے ساتھ میں رہنے والے کہہ رہے تھے حضرت سفر بھی کرتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں. پڑھنے کے زمانے میں ہی آپ کی تفسیر سننے کا موقع ملا. اور اللہ جزائے خیر دے نذیر صاحب کو اور ہمارے غیاث صاحب کو, مفتی روشن صاحب خاص دامت برکاتہم. یہ ہم اس علاقے کے لوگ واقف نہیں ہیں. دعوت و تبلیغ کے جتنے بھی اکابرین, الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک ہے, ان تمام کے بیانات کو انہوں نے کتابی شکل میں شائع کیا اور ان کو کئی بزرگوں سے اجازت و خلافت بھی حاصل ہے. اور مہاراشٹر میں بہت بڑا ان کا ادارہ ہے جس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم, محفوظ الرحمان صاحب, مولانا ہمارے غوث الدین صاحب خاص بھی